یہ شہر جو کبھی پاکستان کا دارالحکومت تھا، حکومت چلی گئی، ذمہ داری اسی شہر پہ چھوڑ کے چلی گئی. اب یہ بات دیکھیے بھائی، ایک تو یہ ہے کہ میں اس بات کو مانتا ہوں کہ تعصب جو ہے وہ سچ نہیں ہوتا ہے، لیکن سچ کو بھی تعصب نہیں سمجھنا چاہیے. بہرحال میں اتنا سچ نہیں بولوں گا کہ وہ ایک اچھا کام ہو رہا ہے، ہونا چاہیے. نجیب بھائی بتا رہے تھے کہ یہ بھی ڈونرز نے بنایا ہے، وہ بھی ڈونرز نے بنایا ہے، یہ تو ٹیکس کے پیسوں سے بننا چاہیے تھا. یہ شہر اس ملک کے جو ٹیکس جمع ہوتا ہے اس کا ابھی بھی 70% دے رہا ہے، اور جو سنے میں جمع ہوتا ہے اس کا 97% دے رہا ہے. تو آپ لوگ اگر آپ کی ڈونیشن سے، یہ دنیا میں شہر کراچی یہ دنیا کا کیپٹل ہے چیریٹی کا. یہ جناح اسپتال کسی سرکار کے خرچے سے نہیں چل رہا ہے، یہ ڈونرز کی مدد سے چل رہا ہے. پاکستان کا سب سے بڑا اسپتال کوئی سائبر نائف دکھا رہا ہے تو حکومت نہ وفاق کی نہ صوبے کی، اس کا ایک پیسہ نہیں لگ رہا ہے یہاں کے تعلیمی اداروں میں، یہاں کے اسپتالوں میں. یہ شہر ٹیکس بھی دے رہا ہے اور ڈونیشن بھی دے رہا ہے. یہ شہر خیرات میں پل رہا ہے تو پورے ملک کو خیرات دے رہا ہے. اور یہ شہر آپ دنیا بھر میں جائیں لکھا رہتا ہے، روڈ بن رہی ہوتی ہے تو لکھا رہتا ہے، اسکول کا کمرہ بن رہا ہوتا ہے تو لکھا ہوتا ہے، اسپتال میں دوا دی جا رہی ہوتی ہے لکھا ہوتا ہے کہ یہ آپ کی یور ٹیکس منی ایٹ ورک. دیکھا ہے نا نجیب بھائی، یور ٹیکس ڈالر از ایٹ ورک. تم نے جو پیسہ دیا تھا اسے گٹر صاف ہو رہا ہے، تم نے جو پیسہ دیا تھا اس سے روڈ بن رہی ہے، تم نے جو پیسہ دیا تھا اس سے اسکول کی ضرورت پوری ہو رہی ہے. یہ شہر اپنے گلی کوچوں کے لیے، اپنے نالی کے لیے، اپنے پانی کے لیے، آب رسانی کے لیے، نکاسی آب کے لیے، سڑکوں کے لیے، گلیوں کے لیے، محلوں کے لیے، تعلیم کے لیے، اسپتالوں کے لیے ٹیکس دے رہا ہے. تو پھر سوال یہ ہے کہ ڈونیشن سے کیوں چل رہا ہے پاکستان اگر ایک ملک ریاست، تو اس ٹیکس کا حساب جو آپ کو دینے والوں کو دینا پڑتا ہے. جو ٹیکس دے رہے ہوتے ہیں ریاست جواب دہ ہوتی ہے کہ آپ کا ٹیکس کہاں لگ رہا ہے. کراچی کا ٹیکس کہاں لگ رہا ہے اس پہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور جہاں تک تعلق ہے، میں زیادہ نہیں بولوں گا، انشاءاللہ تعالی ان حالات میں ملک نہیں چل پائے گا. ملک کا نظام، آپ کہہ رہے تھے کہ جتنی مخالفت ہو اتنا مزہ آتا ہے، لیکن یہ مخالفت دشمن کی طرف سے ہو تو مزہ آنا چاہیے. اگر یہ اپنوں کی طرف سے ہو تو پریشانی کی بات ہے، تبدیلی کا تقاضا رکھتی ہے. یہ نظام ہی سب سے بڑا دشمن ہے، اور نظام کے تمام محافظ بھی اس ملک کے عوام کے، اس ملک کی تقدیر کے، اس ملک کے مستقبل کے سب سے بڑے دشمن ہیں. اس نظام کو بڑے چھناکے کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ گرانے، توڑنے اور بکھیرنے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ کوئی تبدیلی نہیں آئی. اور یہ بھی ایک طریقہ ہے. تعلیم سب سے مضبوط ہتھیار ہے. جبر کے کسی بھی نظام کے لیے کھڑے ہونے کی ہمت بھی دیتا ہے، طاقت بھی دیتا ہے، قوت بھی دیتا ہے، صلاحیت بھی دیتا ہے. ایسے جتنے بھی اسکول ہیں، آپ نے ایدی صاحب اس پورے خطے کے نہیں دنیا کے سب سے بڑی چیریٹیبل آرگنائزیشن کراچی ان پہ چھوڑا ہوا تھا. ایک سرکار کی جانب سے، نہ صوبے کی جانب سے، نہ وفاق کی جانب سے ایک ایمبولنس نہیں چلتی.
اور ایدی صاحب کی ایمبولینس صرف کراچی میں نہیں چلتی تھی، جہاں سے وہ ڈونیشن لیتے تھے وہ کشمیر تک چلتی تھی، اسی شہر کے بیٹے تھے۔ اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ دوسری بڑی پاکستان کی چیریٹیبل آرگنائزیشن کون تھی، جس کی ہر طرف کراچی سمیت ننکانہ صاحب میں بھی، کشمیر میں بھی، گلگت بلتستان میں جس کی یہ ایمبولینس چلتی تھی، وہ تھی خدمت خلق کمیٹی، خدمت خلق فاؤنڈیشن۔ اس کی فاؤنڈیشن ہی اکھاڑ کے لے گئے۔ ہمارا بھی ایک اسکول ہم چلا رہے ہیں، جا کے دیکھ نہیں پا رہے نجیب بھائی۔ آپ خوش قسمت ہے کہ یہاں بیٹھے ہیں، اپنے اسکول کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ ہماری شہر سے ایسی محبت ہے، جو کچھ کیا ہے وہ جتا بھی نہیں سکتے، پھر بھی خود کو آزاد سمجھتے ہیں۔ یہی سب سے بڑی خدمت ہے ہمارے لیے پاکستان کی۔ بات آبادی کی ہو رہی تھی، آبادی کے دباؤ کی ہو رہی تھی۔ جناب عالی، اس مسئلے کو بھی اور آبادی کو لائبلٹی سمجھنے کو بھی آپ کے پڑوس کے دو ملکوں نے ختم کر دیا۔ جو آپ کے پڑوس میں دو آبادی کے جائنٹس تھے، وہ ٹیکنالوجی کے جائنٹ تھے۔ چائنا نے 20 سال میں 55 کروڑ لوگوں کو اپنے خطۂ غربت سے باہر نکالا ہے۔ انہوں نے اپنی آبادی کو لائبلٹی نہیں، ایسٹ بنا دیا۔ وہ کوشش آپ بھی کر رہے ہیں اس نسل کو تبدیل کرنے کی، کہ آج ڈر یہ ہے، خوف یہ ہے کہ آنے والے 15 20 25 30 35 سال کے اندر یہ دنیا ایک بہت شارپ تیز موڑ کاٹنے والی ہے، اور جس نے اپنے اندر اس کے ساتھ تبدیل ہونے مڑنے کی صلاحیت نہیں رکھی، تو پیش گو بتاتے ہیں مستقبل کے کہ 1 ارب لوگ ارریلیونٹ ہو جائیں گے۔ آئیے ایسی تمام کوششوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ حکومت پہ شہر انحصار نہیں کرتا تھا، ساری حکومتیں مل کر اس شہر پہ انحصار کرتی ہیں۔ آئیے کراچی کو بچاتے ہیں تاکہ پاکستان کو بچایا جا سکے، جو میرے اور آپ کے اجداد کی امانت ہے، اس کی حفاظت کریں گے، چاہے اس نے ہمارے ساتھ کچھ بھی کیا، کیونکہ ہم تو مجبور وفا ہیں، مگر اے جانے جہاں اپنے اس شاخ سے کوئی ایسا بھی کرتا ہے۔ تو موقع ملا ہے، اندازہ یہ ہے کہ کراچی کو روکنے والے ہاتھ اب تھک چکے ہیں، اور اندازہ ہو گیا ہے کہ شہر کے ہاتھ میں اس ملک کا نظام جب تک نہیں ہوگا، اس ملک کو قائم رکھنا، مستحکم رکھنا، جوڑے رکھنا اور آگے کی جانب بڑھانا ناممکن ہے۔ 75 سال کی ہر کوشش ناکام ہو چکی ہے۔ پاکستان اس وقت دنیا کا آخری بدنصیب ملک ہے جہاں پر جاگیردارانہ نظام اپنے پورے جبر کے ساتھ موجود ہے۔ ہمیں بڑی بے شرمی کے ساتھ اس جاگیردارانہ جمہوریت کو جمہوریت کہتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، اس کراچی نے اس حوالے سے بھی اپنا کردار ادا کیا ہے۔ اس اسمبلی میں جہاں MQM آپ کے نمائندے بیٹھتے ہیں، وہاں پہ عام پاکستانی بیٹھتا ہے، باقی سارے خاندان بیٹھے ہوئے۔ آج اس اسمبلی کے ہمارے نظام کا جبر یہ ہے کہ کسانوں کی نمائندگی ایوانوں میں جاگیردار کر رہا ہے، مزدور کی سرمایہ دار کر رہا ہے۔ پاکستان کی عوام کی نمائندگی عوام نہیں، خاندان کر رہے ہیں۔ ہم نے دراڑ ڈالی ہے، اور انشاءاللہ یہ نظام اپنے پورے طاقت کے ساتھ، پوری ناکامی کے ساتھ ختم ہونے کو ہے۔ کیوں؟ اس لیے ختم ہونے کو ہے کہ اس ملک کو زندہ رہنا ہے۔ کسی خوابوں کی تعبیر کو بھی، ان کوششوں کو بھی، گفتگو ہو رہی تو 23 مارچ 1940 کو پاکستان بنانے کا ارادہ اور وعدہ کیا گیا، اور 7 سال میں پاکستان حاصل کر لیا گیا، صرف 7 سال میں۔ کیا 77 سال میں پاکستان بنانے کا مقصد بھی حاصل کر لیا ہے؟ نہیں کر سکتے۔ تو خوشخبری یہ ہے کہ آنے والے 10-20 سال آپ کے ہیں۔ ہمت رکھیے گا، حوصلہ رکھیے گا۔ پاکستان بنایا تھا، انشاءاللہ بچا بھی لیں گے، تعمیر بھی کر لیں گے، اس کی تعبیر بھی دیں گے۔
آنے والے چند مہینوں میں اس شہر میں جو کہ ٹیکس دے رہا ہے اور پھر خیرات میں پل رہا ہے، شاید ہمارے ٹیکس کی خیرات سے بھی کچھ پل رہے ہیں لوگ. دبئی کا ریئل اسٹیٹ کو بڑا فائدہ ہوا ہے. اور بہرحال انشاءاللہ 10 سے 12 یونیورسٹیز ایک سال کے اندر اندر اس شہر میں آئیں گی. یہ شہر ادب کا، علم کا، اخلاص کا، ہمتوں کا دارالخلافہ ہے. آپ حکومت لے کے گئے ہیں، صنعتوں کا دارالخلافہ، تجارت کا دارالخلافہ اور ٹیکس دینے کا مرکز یہ شہر ہے. جو دنیا بھر میں جو ٹیکس دیتا ہے وہ سب سے بڑا وی آئی پی اسٹیٹس اس کو ملتا ہے جو ٹیکس دیتا ہے. کراچی کی اس بیٹے کو جو کہ تمام ٹیکنوکریٹ میں آپ کو پتا ہے سب سے زیادہ ٹیکس کون دیتا ہے؟ نجیب بھائی دیتے ہیں. ان کا نام گیا ہوا تھا ابھی حلال پاکستان کے لیے، تو ان کا ٹیکس نہیں دیکھا گیا ہے، ان کا ٹیکس نہیں دیکھا گیا ہے، ان کا شجرہ نسب دیکھا گیا. کوئی بات نہیں، یہ ہے آپ کو یہ اعزاز و اکرام اور یہ حلال انشاءاللہ قدرت خود دے گی. بہت بہت شکریہ مجھے یہاں بلانے کا، اور ایسی تمام کوششوں میں جو یہاں پر ہو رہی ہیں مل کر کوئی فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے. ہم آپ کے لیے موجود ہیں. آج شہر کو دوبارہ پاکستان میں آج جو بحران ہے، سیاسی بحران ہے، وہ 24 کے الیکشن کی وجہ سے نہیں ہے، وہ 18 کے الیکشن کی وجہ سے. اور اب اس الیکشن میں اس شہر کے بیٹے دوبارہ آئے ہوئے ہیں. اب شہر پہلے جیسا نہیں رہ جائے گا انشاءاللہ تعالی. بہت بہت شکریہ مجھے بلانے کا. میں نے احتیاط سے بات کی ہے، ویسے بھی کرتا ہوں، جتنی جمہوریت آزاد ہے اتنا ہی سچ بولتا ہوں. یہاں پہ بھی میں نے ماحول کو درست رکھنے کی کوشش کی ہے، ورنہ تلخیاں اتنی ہیں جو ہم نے اپنے سینوں میں سجا کے رکھی ہیں، سنبھال کے رکھی ہیں، اور یہی کبھی کند بن کر، کبھی شہد بن کر اس ملک کا مقدر بنے گی. بہت بہت شکریہ. جی خالد بھائی، آپ کا ایک ایک لفظ ایم کیوں اپنے عوام سے ڈائریکٹ بات کر رہی ہے، اور کیا بات کرنی ہے کسی سے؟ اس شہر کے لیے امداد کی ضرورت ہے کیا؟ یہ شہر خود امداد دے رہا ہے، اور بات چیت ہوتی رہتی ہے. ہم نے جمہوریت کو بچانے کے لیے حکومت کا حصہ بنے ہیں، اور ہماری شکایت اب حکومتوں سے اس لیے نہیں ہے، ہماری شکایت ساری کی ساری نظام کے ساتھ ہے، اور اس کے لیے بات ہو رہی ہے. ہونی چاہیے. وہ جو مذاکرات ہیں، اگر سیاسی لوگ آپس میں بات نہیں کریں گے تو پھر کوئی اور آ کے بات کرے گا. تو اچھی بات ہے، بات ہو رہی ہے، اور ہم بھی بات کرنے کو تیار ہیں اور کر رہے ہیں. جی، دو باتیں ہیں. ایک تو اعتماد میں اس لحاظ سے لیا گیا، یہ ہمیں پتہ تھا کہ آئی ایم ایف کی وجہ سے وفاقی حکومت خود اعلان نہیں کر سکتی اس طرح کا. تو یہ جو پاکستان 60% جو صوبوں کو سارا پاکستان کا بجٹ چلا جاتا ہے، تو ان کی ذمہ داری لگائی جائے. تو پنجاب نے تو ایڈ کر دیا ہے، میرے خیال ہے باقی صوبوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی اپنی روشنی کا انتظام خود کریں. اور ماشاءاللہ سندھ صوبہ تو بہت خوش نصیب ہے کہ اس کو کراچی نصیب ہے، اس کے نصیب میں ہے، بلکہ اس کے قبضے میں کراچی ہے. اس کو تو پرابلم ہی نہیں ہونا چاہیے، اتنے پیسے ہیں. تو باقی صوبوں کو بھی ہمت کرنی چاہیے. پھر بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا کیونکہ معاہدہ وفاقی حکومت کے ساتھ ہے، تو اس کو اس حوالے سے اپنا رول ادا کرنا چاہیے. خاص طور پہ اس کی ذمہ داری اس لیے بھی ہے کہ اس شہر کے چلنے سے وہ یہ پورا نظام چل رہا ہے. ابھی فاروق بھائی نے کہا تھا کہ کوئی ایسا ٹرننگ پوائنٹ نہ آ جائے کہ وہ سڑکوں پہ آ جائے، وہ کوئی پولیٹیکلی اس کو پھر آپ کنٹرول نہیں کر سکتے. پوائنٹ آپ قریب میں دیکھ رہے ہیں؟ جی، وہ پوائنٹ کئی بار آ کے گزر گیا ہے. پاکستان کی محبت میں چپ ہو جاتے ہیں، لیکن پھر بھی جو بلکتی ہوئی عوام ہے. دیکھیں جناب، نبیوں کا آنے کا سلسلہ ختم ہو گیا. اللہ خود اتر کے نہیں آتا، میدان عمل میں اترنے والوں کے ساتھ اترتا ہے. تو آج جو یورپ ہے اور جن ملکوں کا مقدر ہے، کبھی فرانس نکلا تھا، اپنے فرانس کے عام لوگ نکلے تھے، اور انہوں نے پورے خطے کی
تقدیر بدلتی تھی. اب ہماری باری, ہم تو نکلے بھی ہیں, پٹے بھی ہیں, کھڑے بھی ہیں. بہت بہت شکریہ.